مولانا عزیز الرحمان کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا عزیز الرحمان کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایمان اور اسلام میں فرق۔ ایمان نام ہے اپنے آپ کو شریعت محمدیہ کے سپرد کرنے کا۔ حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے، جو ایمان اور جو اسلام کی باتیں لے کر آئے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیمات لے کر آئے، ان تمام تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا اور اپنے آپ کو ان تمام تعلیمات کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان جو ہے وہ نام ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ قطعیت کے ساتھ ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام سے جو چیزیں قطعی طور پر ثابت ہیں ان پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے، اور ان کو اعتقاد کے درجے میں ان کو ماننا اور ان کو تسلیم کرنا، یہ جو ہے ایمان کہلاتا ہے۔ اس کو عام فہم انداز میں یوں سمجھیں کہ انسان کے ظاہری افعال اور اعمال کو اسلام کہتے ہیں، اور انسان کے دل کے یقین کو اور دل کے اعتقاد کو جو ہے وہ ایمان کہتے ہیں۔ محدثین نے ایمان کے متعلق فرمایا کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان، کہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل بالارکان، ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اس کو مزید اگر واضح انداز میں آپ سمجھیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بعض محدثین نے اور بعض اللہ والوں نے یہ بات فرمائی کہ ایمان اور اسلام دونوں مترادف الفاظ ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب انسان کے دل کی تصدیق اس حد تک ہو کہ اس کا اثر اس کے اندر کے یقین کے ساتھ بڑھ کر اور پھوٹ کر اس کے ظاہری اعمال پر ظاہر ہو، دل کا یقین، دل کا اعتقاد اس حد تک بڑھا ہوا ہو کہ وہ اندر سے نکل کر اس کے ظاہری اعمال پر ظاہر ہو، تو اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ اس حد تک اس میں گھس جائیں، اس میں راسخ ہو جائیں، اس میں گھل مل جائیں کہ وہ اندر دل کے یقین تک پہنچ جائیں، اعتقاد تک پہنچ جائیں، تو اس کو جو ہے ایمان کہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بات کی۔ یہاں پر بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی طرف اگر ہم جائیں تو قرآن کریم کی سورہ حجرات آیت نمبر 14، اس میں ہمیں ایمان اور اسلام کے متعلق فرق واضح نظر آتا ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ چند دیہاتیوں نے میدان جنگ میں جو مال غنیمت آیا تھا اس میں سے حصہ لینے کے لیے حضور علیہ السلام سے فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، لہٰذا آپ ہمیں حصہ عنایت فرمائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو، ظاہری طور پر تم اسلام لائے ہو، ابھی اسلام نے آپ کے دل میں گھر نہیں کیا۔ اگر آپ کے دل میں اسلام گھر کر چکا ہوتا تو آپ اس انداز سے پیغمبر علیہ السلام سے آ کر اپنے حصے کا مطالبہ نہ کرتے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ دل کا نام ہے، اندر کے اعتقاد کا نام ہے، اور اسلام جو ہے انسان کے ظاہری افعال اور ظاہری اعمال کا نام ہے۔ بہرحال ایک دوسرے کی جگہ یہ الفاظ استعمال بھی ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم اور مطلب عرف میں ایک ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں فرق واضح ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق جو ہے باطن سے ہے۔ اب آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ
بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کسی کے بھی ظاہری اعمال کو اعتقاد کا درجہ دے کر اس کو مسلمان تسلیم کر لیا جائے۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی انسان ہے، اگر وہ سوسائٹی کے اندر سماج کے کام، فلاحی کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو اس کے ان اچھے کاموں کو اعتقاد کا درجہ دے کر اس کو مسلمانوں کی لسٹ میں شامل کر لیا جائے۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، اور ایسا بندہ اسلام کا حصہ اور مسلمان تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں گویا وہ اس پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اسلام کی بنیادی چیزیں جہاں بہت ساری ہیں، بنی الاسلام علی خمس میں 5 چیزیں اسلام کی بنیادی ہیں، اس میں سے جو دوسری چیز ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر ایمان اور آپ کو آخری پیغمبر تسلیم کرنا اور ماننا بھی ہے۔ اور کلمے کا دوسرا جز بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر اور آپ علیہ السلام کو آخری پیغمبر نہ مان لیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ کسی کے بھی ظاہری اعمال کو اعتقاد کا درجہ دے کر اس کو مسلمان تسلیم کر لیا جائے، یہ ہرگز اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ عمل جائز بھی نہیں ہے، نہ ایسا بندہ مسلمان تصور کیا جا سکتا ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے کسی کے بھی ظاہری اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں ہیں شریعت محمدیہ میں جب تک کہ وہ اسلام کے ان بنیادی چیزوں کو ایکسیپٹ اور تسلیم نہ کر لے۔ دوسری چیز، جیسا کہ ابھی ہم نے ایمان اور اسلام کی تعریف میں بتائی کہ ایمان اندر کا نام ہے، اور ایک طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کا نام ہے۔ اور وہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور فرامین کے مطابق گزارنی ہے، اور یہ چیزیں ہمیں معاشرے میں بہت کم نظر آتی ہیں۔ آج ہمیں 5 منٹ کا اسلام، 10 منٹ کا اسلام تو نظر آتا ہے کہ کہیں تلاوت ہوئی، فوراً سے بھاگ کے گئے، ٹوپی پہن لی، وضو کر کے آ گئے، بعد اب کھڑے ہو گئے۔ یہ 5 منٹ کے لیے ہم مسلمان بن جاتے ہیں، 5 منٹ کے لیے ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے لگیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن خوانی کے لیے بیٹھے، وضو کر کے سپارے اٹھا کے بیٹھ گئے۔ اور ایسے ہی ہمارے معاشرے، سماج کے اندر، گلیوں میں، سوسائٹیوں میں، بازاروں میں اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں تو ان کی ظاہری حالت ہمیں نہیں بتا سکتی کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں، وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج سوچنے کا مقام ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے، اور اپنے آپ کو تعلیمات اسلامیہ کے سپرد کر کے، اپنے آپ کو وقف کر کے انہی کے مطابق چلنا ہے، یہ چیزیں آج ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ 5 منٹ اور 10 منٹ کا یہ رسمیات کا جو ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق ہے یہ قابل قبول نہیں۔ آج عزم کریں کہ ہم ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ اسلام کے ساتھ ایک نیا تعلق قائم کرتے ہیں، اور وہ تعلق یہی ہوگا کہ ہمارا اسلام کے ساتھ 24 گھنٹے کا تعلق ہو۔ ہر عمل کے اندر ہم نے اپنے اسلام کو فالو کرنا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور اس پر اجر و عنایت اور ثواب بھی ہے۔ اور یہ بہت بڑا لمحہ ہے، اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔